اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور خوشگوار زندگی گزاریں، خوشحالی میں گزاریں، آپس میں محبت، اتحاد، بھائی چارہ پیدا ہو۔ تو آج میں بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ یہ ٹاپک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک انجیکشن جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، جس کا نام ہے ٹیسٹوویرون، ٹیسٹوسٹرون۔ اور یہ کس لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے؟ ٹیسٹوویرون کون سا پرابلم ہوتا ہے، کس لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، اور یہ انجیکشن کہاں سے ملے گا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو فل آنیسٹ ریویو دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز آپ اپنے ہی چینل AQ میڈیکل ایکسٹرا کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میل کی فرٹیلائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرٹیلائزیشن کیا ہے؟ وہ لوگ جو نامرد ہو جاتے ہیں، ان میں جو جوانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان میں شہوت ختم ہو جاتی ہے، ان میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، ان میں ہیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہیٹ آتی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو اوپر والا حصہ بالکل موٹا سا ہو جاتا ہے، نیچے والا پتلا سا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ آتی ہے، جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ان کا فوری انزال ہو جاتا ہے، اور طاقت جو اس میں ہوتی نہیں ہے، کوئی ہیٹ وغیرہ ہوتی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو ہے جن کی ہیٹ اگر ہوتی ہے تو اسی وقت وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کے جب میل فرٹیلائزیشن میں ہارمون جو ہوتا ہے اس میں اگر کسی مسئلے کی وجہ سے جب گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کی جب کمی ہو جاتی ہے تو اس کا جو میل کا یہ جو اعلیٰ تناسل ہے، اس کی جو فرٹیلائزیشن ہے اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کی وینیں جو ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں، اس میں اعلیٰ تناسل میں ہیٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میل کا جو اعلیٰ تناسل ہے یا اس کی فرٹیلائزیشن ہے، یا وین کو ٹرین کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے، اس کو طاقت کو بڑھانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جراثیم کی جو کمی ہے، جو سپرم ہوتا ہے اس کی جو کمی ہوتی ہے ایک مرد میں، اس کو پورا کرنے کے لیے اس انجیکشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فرٹیلائزیشن کا مطلب ہے کہ نشو و نما پانا۔ جو ایک مرد کا جو اعلیٰ تناسل ہوتا ہے، اس میں جو بہت زیادہ حد سے زیادہ جب کمزوری ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جب اپنی بیوی یا کسی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو ان کا جو انزال ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی لوگوں میں پرابلم دیکھنے آ رہا ہے، ہیٹ وغیرہ سب کو ٹھیک ہوتا ہے لیکن انزال نہیں ہوتا، تو ان کو بھی یہ انجیکشن جو ہے یہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر جو ہے یہ جراثیم کی جو بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اولاد بنانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی یہ استعمال کرایا جاتا ہے، کیونکہ یہ سپرم مادہ منویہ
کی جو کمی ہے اس کو پورا کرتا ہے، قوت با میں اضافے کا سبب بنتا ہے، طاقت بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے، یہ بونز کی جو نشو نما ہے، بونز جو ہوتی ہیں جن میں جو بعض اوقات ہے کیلشیم اور جو پوٹاشیم کی جب کمی رہ جاتی ہے تو ہڈیاں جو ہے وہ کھردری ہوتی ہیں اندر سے، ان میں سے جو مواد ہوتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے بازو، ٹانگوں، پٹھوں میں شدید درد رہتا ہے، کھچاؤ وغیرہ رہتا ہے، اور ان میں بہت زیادہ ویکنس ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ انجیکشن جو ہے یہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ یعنی یہ طاقت والا انجیکشن ہے، اس سے بہت جسمانی کمزوری اس میں طاقت آتی ہے، خون کی جو نشو و نما ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب خون کی روانی جسم میں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تو خون جو ہے جب بڑھتا ہے جسم میں تو آٹومیٹک جو ہے پورا جسم طاقتور ہو جاتا ہے، جسم کی جو تمام نشو و نما ہے وہ اچھے طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، پچکے گال وغیرہ وہ صحیح ہو جاتے ہیں، آنکھیں جو اندر کی طرح دھنسی ہوتی ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے، ذیابطیس یعنی شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک جن کو ہو چکا ہے، وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستند ڈاکٹر جو ہے اس سے رجوع کریں، کسی سے پوچھ کر جو ہے فوری انجیکشن یا کوئی بھی ادویات جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی میل فرٹیلائزیشن کے لیے یا اعلیٰ تنفس میں کمزوری اور کوئی جسم میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، آپ کی ہڈیاں جو صحیح طور پر نشو نما نہیں پا رہی، درد ہوتا ہے جسم میں، بہت سی جگہوں پر درد ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، شوگر وغیرہ کا پرابلم ہے، تو آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر جو ہے جو آپ کو کنسلٹ ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں، اس سے مشورہ کریں، اس سے کنسلٹ کریں، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن کی صورت میں بھی دستیاب ہوتا ہے، یہ میل میں جو ہارمون کے گڑبڑ ہوتی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹوسٹیرون جو انجیکشن ہے یہ پاکستان میں بھی ہر میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے، اور اس کے پرائز بہت اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق جو بھی میڈیسن ہے، جو بھی دوا ہے، اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی ریئیکشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ انجیکشن جو ہے آپ کو اولاد بنانے کے قابل بناتا ہے۔ آپ جو ہے ایک میل کے اور فیمیل میں جو قدرتی طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمی ہوتی ہے، سپرم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، آج کل کی جو غذائیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لوگ غذا کھا تو رہے ہیں، پیٹ تو بھر رہے ہیں، لیکن وہ جو چیزیں ہیں ان سے پیٹ بھر رہا ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہے۔ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جسم جو ہے موٹا تو ہو رہا ہے، لیکن کوئی فرٹیلائزیشن، جسم کی جو فرٹیلائزیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس انجیکشن کو اچھے طریقے سے آپ یوز کریں۔ اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ اس کو سال میں بھی ڈاکٹر جو ہے 1 مرتبہ ریکمنڈ کرتے ہیں، کچھ 6 مہینے میں بھی ریکمنڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع فرمائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔